اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خداوند عالم کی درگاہ اور بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بار الہ اس مہینے میں ہمارے ذریعے کیے جا رہے اعمال و افعال کو قبول فرما اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے خاص بندوں میں شامل ہو سکیں۔ روزانہ کی مختصر دعاؤں کی توضیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں۔ آنے والا دن جو سوم ماہ رمضان مبارک ہے، یعنی کل تیسرا دن، اور جس دن ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ بار الہ اس ماہ میں مجھ کو ذہانت اور توجہ عطا کر، بے عقلی اور مکاری سے مجھ کو دور رکھ، اور اے تمام سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخی، جو کچھ کہ اس شب میں خیر اور بہتری تو نازل کرے گا اس میں میرا بھی حصہ قرار دینا۔ خداوند عالم سے تیسرے دن کی دعا میں ہم خداوند عالم سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو ذہانت اور توجہ عطا کرے، تاکہ اس ذہانت کے ذریعے ہم اس علم تک پہنچ جائیں کہ جس علم سے توحید کا صحیح عرفان حاصل ہو سکتا ہے، اس توجہ تک پہنچ جائیں کہ جس توجہ سے پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت میں ایمان اور یقین مستحکم ہو جایا کرتا ہے۔ وہ توجہ اور وہ ذہانت مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم امامت کے فرائض کو، ہمارے اوپر جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، تاکہ ہماری موت جہالت کی موت نہ ہو۔ جہالت دین اور اسلام میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ علم ہے، اگرچہ قرآن کریم میں جس وقت الفاظ کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ میں سے ایک لفظ ہے علم، یعنی دین اور شریعت اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کریں اور جہالت سے دور رہیں، اس لیے کہ اگر انسان جاہل ہو تو پھر اس کا عقیدہ منحرف ہو جاتا ہے اور پھر وہ توحید، نبوت اور امامت کے عقیدے کو ٹھکرا دیا کرتا ہے۔ جہالت کے ہی سبب سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، خود محور ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ ہر چیز کو اپنی ذات سے جوڑ کر دیکھتا ہے، یعنی جو باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں وہی صحیح اور بقیہ کے اندر پائی جانے والی تمام باتیں غلط ہیں۔ نمبر 4، دوسروں پر الزام لگانا۔ جہالت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو بھی دوسروں کے سر پر تھوپنے لگتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو گمراہ سمجھنا۔ جہالت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو گمراہ سمجھنے لگتا ہے۔ انکار و تکذیب، یہی جہالت سبب بنتی ہے کہ بندہ کبھی اللہ کا انکار کرتا ہے، کبھی پیغمبر کا انکار، کبھی قرآن کا اور کبھی ائمہ کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہی ہم نے دیکھا کہ جہالت کے باعث کچھ ایسے افراد، اور بالخصوص وہ ایک خاص شخص کہ جس نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا، پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ پڑھا، لیکن جہالت باعث بنی کہ اپنے آپ کو ارتداد کی وادیوں میں لے جا کر اللہ کا منکر ہوا، قرآن کا منکر ہوا اور ابد کے لیے لعنت اللہ قرار پایا۔ لہٰذا جہالت کو ہم سب کو اپنے آس پاس سے دور کرنا اور رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، ضد۔ اسی جہالت کے باعث انسان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس کا رخ اپنا لچیلا کرتا ہے اور ضدی نہیں ہوتا۔ نمبر 8، خود پسندی۔ جاہل انسان خود پسند ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو اپنے متعلق دیکھنا چاہتا ہے، اور جن باتوں کو وہ خود پسند کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے افراد بھی انہی باتوں کو پسند کریں، یعنی اپنے آپ کو محور اور مرکز بناتے ہوئے وہ پوری دنیا کو چلانا چاہتا ہے، اور اس صورت میں وہ اپنے آپ میں خود محور اور خود پسند ہو جایا کرتا ہے۔ وعدے کے تحت کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اسی 6، 7، 8 منٹ کی کلپ میں کچھ مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ماہ رمضان مبارک کے کفارے کے سلسلے میں انشاءاللہ 3، 4 کلپ میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کفارہ کتنی قسم کا ہے، اس کو لے کر آیت اللہ العظمی سیستانی کی کتاب رسالہ جامع میں مسئلہ نمبر 253، ماہ رمضان میں جان بوجھ کر افطار کرنے کا کفارہ اس شخص سے مخصوص ہے جس نے جان بوجھ کر اپنے روزے کو ان مقامات میں سے کسی ایک کے ذریعے
बातिल किया हो कि जिनकी वजह से कफ़ारा वाजिब हो जाया करता है। इसका मतलब क्या है, यानी कफ़ारे की 4 सूरतें हैं। कफ़ारे की जो 4 सूरतें बनती हैं उसका कुछ इस तरह से उसकी वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि जो मसल नंबर 252 में है। माह रमज़ान के रोज़े से मरबूत कफ़ारे 4 हिस्से में तकसीम होते हैं जिनकी आइंदा मसाइल में वजाहत की जाएगी। कफ़ारे की पहली किस्म है कि माह रमज़ान में जानबूझकर अफ्तार करने का कफ़ारा, यानी जो इंसान रोज़ा रख सकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो रोज़ा न रखे और वो दिन भर खाना खाता रहे, तो ऐसे शख्स के ऊपर जो कफ़ारा होता है वो कुछ इस तरह से है। जानबूझकर अफ्तार करने का कफ़ारा उस शख्स से मखसूस है जिसने जानबूझकर अपने रोज़े को उन मकामात में से कि जहाँ पर उसको रोज़ा रखना चाहिए था और उसने नहीं रखा और दिन भर खाता पीता रहा, ऐसे शख्स को जो कफ़ारा देना होता है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि माह रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर तर्क करने के कफ़ारे में इंसान एक गुलाम आज़ाद करे, एक रोज़ा जानबूझकर छोड़े तो एक गुलाम आज़ाद करे, या उस दस्तूर के मुताबिक जो आइंदा मसाइल में बयान किया जाएगा, यानी 2 महीने रोज़ा रखे। यानी कोई माह रमज़ान का एक रोज़ा तर्क करे तो फिर कफ़ारे के तौर पर उसको 60 रोज़े और रखना पड़ते हैं और एक इसका खुद क़ज़ा करना पड़ता है। या अगर ये भी नहीं कर सकता है तो फिर 60 फ़कीरों को सीर करे, यानी 60 फ़कीरों को खाना खिलाए एक रोज़े के सबब और एवज़ में, या इनमें से हर एक को एक मुद तकरीबन 750 ग्राम गेहूं दे। यानी अगर वो 60 अफराद को खाना नहीं खिला सकता तो फिर 60 लोगों को 750 ग्राम गेहूं दे, जो तकरीबन 45 किलो जाकर बन जाते हैं एक रोज़े के लिए। और अगर वो गेहूं नहीं दे सकता है तो जौ या रोटी या इसी तरह की कोई भी चीज़ के जो खाने में शुमार होती हो वो दी जा सकती है। चुनांचे इसके लिए मुमकिन ना हो तो जितनी मकदार फ़ुक़रा को मुमकिन हो एक मुद ताम दे, और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो इस्तग़फ़ार करे। और एहतियात वाजिब यह है कि इन 2 सूरत यानी सदका और इस्तग़फ़ार में जब उसके लिए कुदरत हासिल हो कफ़ारा दे या उसे कामिल करे। यानी आज का कफ़ारा हुआ उन अफराद के लिए कि जो जानबूझकर रोज़े को नहीं रखते या रोज़ा तोड़ देते हैं। ऐसे अफराद को या एक गुलाम आज़ाद करना होगा, या 60 रोज़े रखने होंगे एक के बदले, या फिर 60 फ़कीरों को खाना देना होगा, या फिर एक एक फ़कीर को 750 ग्राम गेहूं, जौ, रोटी या कुछ भी देना होगा। और ये भी ना कर सकता हो तो फिर इस्तग़फ़ार करे, और जब अल्लाह उसको मालूम अता दे दे तो फिर वो अपने कफ़ारे को पूरा करें। बाकी अफराद के कफ़ारे जो ज़ईफ़, नातवान या किसी बीमारी के बायस जो रोज़ा नहीं रखते उनका कफ़ारा भी इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप्स में बयान किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।